سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یونس مکہ میں نازل ہوئی، 109 آیتیں ہیں، اس میں 11 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شروع سے لے کر 4 آیتوں تک۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی۔ الف لام را کا کوئی مطلب بیان نہیں کیا گیا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، حکیم پکی۔ کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ وحی بھیجی ہم نے ایک مرد پر ان میں سے کہ ڈر سناوے لوگوں کو اور خوشخبری سنائے ایمان والوں کو کہ ان کے لیے پایا سچا ہے، ان کے لیے پایا قدم صدقن، ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے یہاں، عند ربہم، ان کے لیے پایا سچا ہے اپنے رب کے یہاں۔ کہنے لگے منکر، کافر لوگ کہنے لگے بے شک یہ تو جادوگر ہے، صریح کھلم کھلا جادوگر ہے، لساحر مبین، تحقیق تمہارا رب اللہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ آسمان و زمین بنائے اللہ نے 6 دن میں، پھر قائم ہوا عرش پر، استوا علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، تدبیر کرتا ہے کام کی، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کام کی۔ ما من شفیع، کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد، اللہ کے پاس کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد۔ وہ اللہ ہے رب تمہارا تو اسی کی بندگی کرو، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ افلا تذکرون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ وعد اللہ حقا، وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ انہ یبدأ الخلق، پیدا کرتا ہے اول بار، پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو تاکہ بدلہ دے ان کو جو ایمان لائے تھے اور کیے تھے اچھے اعمال انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہوئے ان کو پینا ہے کھولتا پانی، شراب من حمیم، کھولتا پانی، ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی ان کو پینا ہے، اور عذاب ہے دردناک ان کے کفر کے بدلے۔ تو سورہ یونس مکی صورتوں میں سے بعض حضرات نے اس کی صرف 3 آیتوں کو مدنی کہا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں بھی قرآن اور اسلام کی بنیادی مقاصد کیا ہے؟ بنیادی مقاصد اسلام اور قرآن کے توحید کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، رسالت، اللہ کے رسول کے بارے میں، آخرت،
مر کر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی. ان کو کائنات عالم اور اس میں ہونے والے تغیرات و مشاہدات سے استدلال کر کے ذہن میں بٹھایا گیا. کچھ تاریخی واقعات بھی ہیں، ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو ان کا انجام برا ہوا اور فلانے کا اچھا ہوا، تم ویسے بنو. سورت کے ان مضامین پر غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آ سکتا ہے کہ پچھلی سورت یعنی سورہ توبہ اور اس سورت میں باہمی کیا ربط ہے. بولو کیا ربط ہے؟ سورہ توبہ میں انہی مقاصد کے لیے منکرین و کفار کے ساتھ جہاد اور کفر و شرک کی طاقت کو مادی اسباب کے ذریعے توڑنے کا بیان تھا. اور یہ سورت چونکہ احکام جہاد کے نازل ہونے سے پہلے مکہ میں نازل ہوئی، اس میں مذکورہ مقاصد کو مکی دور کے قانون کے مطابق صرف دلائل و براہین سے ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. الف لام را یہ حروف مقطعہ کہلاتے ہیں. الف لام را، حامیم اور الف لام میم، عین سین قاف، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات. حروف مقطعات کہلاتے ہیں. تو ان کے کیا معنی ہے؟ تو تحقیق اس بارے میں یہ ہے کہ یہ خاص رموز ہے. یہ کیا ہے؟ خاص اشارے ہیں، کوڈ ورڈز. سمجھ میں آیا؟ بادشاہ اس کی رعایا کے درمیان اور کسی کمپنی کے کارندوں کے درمیان اور حکومت کی ملٹری اور خاص فورسز کے درمیان، حتیٰ کہ تاجروں کے درمیان، حتیٰ کہ اسمگلروں کے درمیان، اندرون ملک بیرون ملک کو کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اس سے وہ پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے یا کون ہے، پرایا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کچھ رموز ہیں، اشارات ہیں. ان کے معنی غالباً رسول کریم، غالباً کہا ہے، پکی بات بھی نہیں کہی. زیادہ غالب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امت کو صرف ان علوم و معارف سے آگاہ فرمایا جن کو ان کے ذہن برداشت کر سکیں. امت کو کتنا سکھایا حضور نے؟ جتنا ان کے ذہن برداشت کر سکیں. اور جن کے معلوم نہ ہونے سے امت کے کاموں میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا تھا، کوئی نقصان نہیں تھا. حروف مقطعہ کے رموز ایسے ہیں، ایسے نہیں جن پر امت کا کوئی کام موقوف ہو یا ان کے نہ جاننے سے ان کا کوئی حرج ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے معانی کو امت کے لیے غیر ضروری سمجھ کر بیان نہیں فرمایا. اب سمجھ میں آیا؟ حروف مقطعہ نبی کو معلوم لیکن امتیوں کو نہیں بتائے گئے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب اس میں دو جماعتیں ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں کہ ان کے معانی ہیں جو اللہ کو رسول کو معلوم ہے، لیکن ہم ان کو نہیں جانتے، ہم ان پر ایمان لاتے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنی تحقیق کے گھوڑے دوڑائیں گے اور ان کے معانی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے اس پر کتابیں بھی لکھ ڈالی اور اپنی معانی بھی لکھ ڈالی. سمجھ میں آیا؟ لیکن ٹوٹل کے بارے میں ہم یوں کہیں گے یہ ان کی اپنی ذہن کی اپج ہے، یہی اس کے معنی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اور جب اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو آج کا کوئی محقق اس کو کیوں بتا دیں اور ہم بھی جاننے کی کوشش کیوں کریں؟ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے وہ جو معانی بتائے گئے ہیں ہم ان کو بھی نہیں چھیڑتے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ لفظ تلک سے اشارہ سورت کی آیات کی طرف ہے جن کا ذکر آگے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے. اس جگہ حکیم کے لفظ سے بیان فرمائی جس کے معنی اس جگہ حکمت والی کتاب کے ہیں، مضبوط کتاب کے ہیں. مشرکین کے ایک شبہ اور اعتراض کا جواب ہے دوسری آیت میں. شبہ کیا تھا یا شبہ کیا تھا ہمارے مشرکین کو؟ وہ یہ کہ ان لوگوں نے اپنی جہالت سے یہ قرار دے رکھا تھا اللہ کی طرف سے جو رسول یا پیغمبر آئے وہ بشر یعنی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل لو کان فی الارض ملائکۃ، دوسری جگہ بھی ہے قل لو کان، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی الارض، اگر ہوتے زمین میں ملائکہ فرشتے، یمشون مطمئنین، وہ چلتے مطمئن ہو کر اطمینان سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان فرشتوں کے واسطے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن یہ کون ہے؟ سب بشر. کون ہے بولو؟
بشر تو بشر کے واسطے بشروں کے واسطے فرشتے کو رسول بنا کے بھیجنا یہ ان کی سوچ ہے، لیکن یہ خلاف عقل ہے، خلاف حکمت ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے میں گناہ کا مادہ نہیں ہے، فرشتے سے گناہ ہوتا نہیں، معاف کرنے کا کوئی جذبہ نہیں، فرشتے کے اندر بندوں کے اوپر آنے والی مصیبتیں، بشروں پر آنے والی مصیبتوں کا ادراک نہیں۔ تو پھر اگر ہم ان کو رسول بنا کر بھیجتے تو بشروں کی تکلیف کو وہ کیسے سمجھ پاتے؟ تھوڑکے میں جن کی بیویاں نہیں ہیں اور جن کی اولاد نہیں ہیں وہ آج ستیہ ناش مارے ہوئے ہیں، کس کا؟ اولاد والوں کا بھی اور اسی طریقے پر بیویوں کا بھی، سب کا ستیہ ناش ہو رہا ہے۔ احساس اس لیے نہیں ہے کہ خود کی جورو نہیں ہے، خود کی اولاد نہیں ہے، تو اللہ ہر زمانے میں تازے ایگزامپلس دیتا رہتا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہاں کے بارے میں ایک لفظ نہیں نکل رہا ہے اور نہ جانے کیا کیا زنا اور بدکاریاں اور کیا کیا کی گئی اجتماعی طور پر، تو جن کے بارے میں کچھ نہیں نکل رہا ہے منہ سے، آئندہ اگر جو سوچا ہے وہ نظام لے آئے تو کیا ہونے والا ہے اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوگا اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا گیا ہے۔ اب ہمارے استاذ کہتے تھے کہ ہم فرشتے سے کہیں فرشتہ صاحب میرے کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، تو فرشتہ بولے گا ایو شیئن بھوک، فرشتہ بولے گا ایو شیئن عطش۔ یہ پیاس کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کو پیاس لگتی ہی نہیں ہے، سمجھے گے نہیں؟ تو ان کا اشکال تھا کہ بشر کو کیوں رسول بنا کے بھیجا، کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ نے اس آیت میں دوسرے انداز سے اسی مضمون کو بیان فرمایا، اور تعجب اللہ نے کیا کہ بشر کو کیوں رسول بنایا گیا، اس کو نافرمان انسانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے اور فرما برداروں کو اس کے ثواب کی خوشخبری سنانے کا کام کیوں سپرد کیا گیا؟ یہ تعجب خود قابل تعجب ہے، کیونکہ جن سے بشر کی طرف بشر کو رسول بنا کر بھیجنا عین مقتضائے عقل ہے۔ بشر میں بشر ہی آئے گا نا، کون آئے گا؟ ہاں، سوال کہیں رکنے والا نہیں ہے۔ اگر مان لو اللہ فرشتے کو بھیجتے تو یہی لوگ کہتے کمال ہے، ارے بشر کے تقاضے بشر کو معلوم ہے، فرشتے کو بنا کے بھیج دیا، بولو بھائی یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، جیسے آج کل کے زمانے میں کوئی کہے عورت کو عورت کیوں بنایا، تو عورت کو اگر مرد بناتے تو بھی یہی سوال ہوتا نا، بھائی مرد کیوں بنایا؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، ان لہم قدم، ایمان والوں کو خوشخبری دی اس آیت میں، ان لہم قدم صدق عند ربہم۔ اس لفظ میں اس لفظ قدم کے اصلی معنی تو وہی ہے جو اردو میں سمجھے جاتے ہیں، یعنی پاؤں۔ قدم کا مطلب پاؤں، چونکہ انسان کی سعی و عمل اور اس کے سبب ترقی کا ذریعہ قدم ہی ہوتا ہے، اس لیے مجازاً بلند مرتبے کو قدم کہا جاتا ہے۔ قدم کا مطلب کیا ہوا؟ بلند مرتبہ، اور لفظ قدم کی اضافت صدق کی طرف کر کے بتلایا یہ بلند مرتبہ جو ان کو ملا ہے وہ حق اور یقینی بھی ہے اور قائم و باقی رہنے والا لازوال بھی ہے۔ قدم صدق، سچا قدم، سمجھ میں آیا؟ دنیا کے منصوبوں اور عہدوں کی طرح نہیں کہ کسی عمل کے نتیجے میں اول تو ان کو حاصل ہونا ہی یقینی نہیں ہوتا، اور حاصل بھی ہو جائے تو پھر وہ چھین جاتا ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو اللہ نے جو سچائی کا پاؤ دیا، حق کا پاؤ، وہ باقی رہنے والا ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ لفظ صدق لانے میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے، جنت کے یہ درجات عالیہ صرف صدق و سچائی اور اخلاص ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں۔ صرف زبانی جمع خرچ اور صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں، اس کے لیے لا الہ الا اللہ والوں کو جم کر سچائی کے ساتھ ایمان و عمل بتلانا پڑے گا۔ جب تک دل اور زبان دونوں سے سچائی کے ساتھ ایمان اختیار نہ کر لیا جائے، جس کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کی پابندی، کیا بولو، اعمال صالحہ کی پابندی اور برے اعمال سے پرہیز ہے، تو یہ سچے ہیں۔ اس لیے اللہ نے گواہی دی ان کے یہ سچے لوگ ہیں۔ تیسری آیت میں توحید کو اس ناقابل انکار حقیقت کی ذریعے ثابت کیا گیا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں، پھر پورے عالم کے کاموں کی تدبیر کرنے چلانے میں جب اللہ کا کوئی
شریک اور ساجی نہیں تو پھر عبادت و طاعت میں کوئی دوسرا شریک کیسا ہو سکتا ہے؟ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ اللہ نے. وہاں پر تم رہے ہو اور پھر اپنا ایمان کس کو دے رہے ہو؟ غیر اللہ کو دے رہے ہو. تو یہ کیسے یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ بلکہ کسی دوسرے کو اس میں شریک کرنا بڑی بے انصافی، ظلم عظیم. اس آیت میں ارشاد ہے اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا. سن رہے ہیں؟ کتنے دن میں؟ لیکن ہمارے عرف میں دن اس وقت کو کہا جاتا ہے جو آفتاب کے طلوع ہونے سے غروب ہونے تک ہوتا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ آسمان و زمین جب بنائے نہیں گئے تھے تو نہ سورج تھا، نہ صبح تھی، نہ شام. پھر 6 دن کیسے کہا اللہ نے؟ ارے سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ ابھی اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو پیدا کر رہے ہیں کتنے دن میں؟ 6 دن میں. تو 6 دن کا حساب کہاں سے لیا جبکہ سورج بھی نہیں ہے، صبح بھی نہیں ہے، شام بھی نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ آئندہ جو دن کا وقت ہونے والا تھا، بولو، آئندہ جو دن کا وقت ہونے والا تھا وہ مقدار وقت ہے جو آفتاب کے طلوع و غروب کے درمیان اس جہان میں ہونے والی تھی. جو آئندہ وقت ہونے والا تھا اس کے حساب سے جب ہم کو خبر دی اللہ نے فی ستۃ ایام، 6 دن میں اللہ نے پیدا کیا، تب تو سورج اور چاند ہے. تو کون سی مقدار؟ جو آئندہ ہونے والی تھی دن کی مقدار، وہ مقدار مراد لی گئی ہے. 6 دن کے تھوڑے سے وقت میں اتنے بڑے جہان کو جو آسمان و زمین و ساری کائنات، تمام کائنات پر مشتمل ہے، بنا کر تیار کر دینا اسی ذات قدوس کا مقام ہے جو قادر مطلق ہے. اس کی تخلیق کے لیے نہ پہلے سے خام اجناس کا موجود ہونا ضروری ہے، نہ بنانے کے لیے کسی عاملہ اور خدام کی ضرورت ہے، بلکہ اس کی قدرت کاملہ کا یہ مقام ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہے تو بغیر کسی سامان، بغیر کسی کی مدد کے ایک آن میں پیدا فرما سکتا ہے. اس اللہ نے 6 دن میں بنایا. یہ 6 دن کی مہلت بھی خاص حکمت و مصلحت کی بنا پر اختیار کی گئی ہے، ورنہ اس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ تمام آسمان و زمین اور اس کی کائنات کو ایک آن میں پیدا فرما دیتا. سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ حکمت کیا تھی؟ وہ بہت ساری حکمتیں لکھی گئی. ایک یہ کہ ہم انسانوں کو، بندوں کو سکھلانا تھا کوئی بھی کام سڈنلی اچانک نہیں ہو جاتا، بلکہ بتدریج جو کام ہوتا ہے آہستہ آہستہ وہ کام پائیدار اور صحیح ہوتا ہے. تو تم بھی اچانک کوئی کام وجود میں لانے کی کوشش مت کرو، نقصان ہو جائے گا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ سکھلانے کے لیے 6 دن لگائے. اس کے بعد فرمایا ثم استوى علی العرش. اللہ کہاں گیا؟ پھر اللہ ٹھہرا. کاہے پر؟ عرش پر، قائم ہوا عرش پر. عرش رحمان کوئی ایسی مخلوق. اب عرش رحمان کیا ہے؟ عرش رحمان کیا ہے سوال ہے نا. تو عرش رحمان کوئی ایسی مخلوق ہے جو تمام آسمان اور زمین اور تمام کائنات عالم پر محیط. وہ عرش نے آسمان و زمین اور تمام کائنات کو گھیرا ہوا ہے، سارا جہان اس کے اندر سمایا ہوا ہے. اس سے زائد اس کی حقیقت کا، اس سے زائد اس کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. بات سمجھے گے؟ جو انسان اپنی سائنس کی انتہائی ترقی کے زمانے میں صرف نیچے کے سیاروں تک پہنچنے کی تیاری میں ہے، ابھی پہنچا نہیں ہے، اور وہ بھی ابھی نصیب نہیں. اور اس کا یہ اقرار ہے کہ اوپر کے سارے سیارے ہم سے اتنے دور ہیں کہ آلات رصدیہ، پہنچنے کے آلات کے ذریعے بھی ان کی معلومات تخمینہ، ایک اندازہ سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. اور بہت سے ستارے ایسے بھی ہیں جن کی شعاعیں ابھی تک زمین پر نہیں پہنچی، حالانکہ شعاعیں نوری کی حرکت 1 منٹ میں لاکھوں میل بتائی جاتی ہے. جب سیاروں ستاروں تک انسان کی رسائی کا یہ حال ہے تو آسمان جو ان سب سیاروں سے اوپر ہے اس کا یہ مسکین انسان کیا حال معلوم کر سکتا ہے. اور پھر 7 آسمانوں سے بھی اوپر اور سب پر حاوی اور محیط عرش رحمان ہے. سارے سیاروں کو، ساری مخلوقات کو حاوی عرش رحمان ہے. اس کی حقیقت تک انسان کا پہنچ سکتا ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟
تو آیت مذکورہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین و تمام کائنات بنائی، اس کے بعد عرش پر قیام فرمایا۔ الرحمن علی العرش استوى، یہ یقینی اور ظاہری ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانیت اور اس کی تمام صفات و خصوصیات سے بالا و برتر ہے، نہ اس کا وجود کسی خاص سمت یا سمت اور جہت سے تعلق رکھتا ہے، نہ اس کا کسی مکان میں قیام ہے، اس طرح کا ہے جس طرح کے دنیا کی چیزوں کا قیام اپنی جگہ ہوتا ہے۔ پھر عرش پر قیام فرمانا کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ ہے، یہ سوال ہے نا بہت بڑا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دھیان دو۔ یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کو انسان کی عقل و فہم نہیں پا سکتی۔ متشابہ ایک ہے محکم، ایسی چیز جو ایک دم کھلی ہو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ کا کھلا ہو، اور ایک ہے متشابہ کہ جس کے بارے میں ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے قرآن حکیم کا ارشاد اس بارے میں یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ یہ اصول یاد رکھو ہمیشہ، امام مالک نے بھی یہی فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، ان جیسی بات کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، ٹھہرا، تو کیسے ٹھہرا؟ ہم کیسے ٹھہرتے ہیں؟ جیسے ایک حدیث میں ہے اللہ آسمان دنیا پر آتا ہے، جب کوئی دعا مانگتا ہے تہجد کے وقت میں تو آسمان دنیا پر آتا ہے، تو اتر کر آتا ہے۔ تو پوچھا شاگرد نے اپنے استاد سے کیسے اتر کے آتا ہے، تو ممبر پر وہ تھے، اس پہ سے ایک ایک پائری نیچے اتر کر آئے اور بولے اس طرح آتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے انسان اترتا ہے اللہ بھی ایسا اترتا ہے پاؤں سے، بات سمجھے گی نہیں؟ ایسے ہی اللہ کی پنڈلی کا دیدار اللہ کرائے گا، تو اللہ کی پنڈلی بھی، ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو کیا ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ ان سب کو ہم متشابہات کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اور متشابہات کے بارے میں ایک علم پکا قرآن بتا رہا ہے وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ ہاتھ کیسا ہے، پنڈلی کیسی ہے، اترتا کیسا ہے، عرش پر ٹھہرتا کیسا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام والراسخون فی العلم، اور جو پکے علم والے، تو راسخین فی العلم۔ ایک بات اور سن لو آج میرے سے، جو اکثر لوگ نہیں بتائیں گے آپ کو، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ذہن میں اسلام کے بارے میں اشکال آتا ہے نا، تو اس کو لگتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اشکال کا آنا اس کے کم علم ہونے کی دلیل ہے۔ اشکال ذہن میں آنا، اسلام پر اعتراض کا ذہن میں آنا، ایک تو ہے سمجھنے کے لیے، اور ایک شانہ بننے کے لیے، اسلام میں کیڑے نکالنے کے لیے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو معلوم ہوا یہ ان پڑھ ہے، یہ جاہل ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عالم تو وہ ہوتا ہے جو مطمئن ہوتا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ علم ہے تو اس کو اشکال نہیں ہوگا، وہ مطمئن ہوگا۔ والراسخون فی العلم، اور جو راسخین فی العلم ہوں گے، خالی مومنین ہوں گے نہیں کہ بھائی زبانی ہاں ہم ایمان لے آئے، ہم پکے مسلمان۔ راسخین فی العلم کہا کہ جو علم میں مضبوط ہوں گے، یقولون، وہ کہیں گے آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے۔ کیا ہوا؟ تو ان کا ایمان لے آنا ایسے متشابہات پر یہ ان کے پکے علم والے ہونے کی دلیل ہوگی۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ ہم اعتراض کرنے والے کو شانہ سمجھتے ہیں، اشکال کرنے والے کو، حالانکہ ایمان لانے والا شانہ ہے، کیڑے نکالنے والا نہیں۔ ہو گیا؟ تو ان کے معنی کیا اللہ عرش پر کیسے ٹھہرا، اس کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ عرش پر ٹھہرا، ختم، آگے کی بات کرو۔ اب وہ کرو جو ہمارے ذمے ہے، وہ بات کرو جو ہمارے ذمے ہے، یعنی ان کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور مضبوط اور صحیح علم والے اس پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، مگر اس کی حقیقت جاننے کی فکر میں نہیں پڑتے۔ اس لیے اس قسم کے تمام معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ کی نسبت کسی مکان یا جہت کی طرف کی گئی ہے،
جن میں اللہ تعالیٰ کے اعضاء، ید، وجہ اللہ کا چہرہ، ساق، پنڈلی وغیرہ کے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے، عقیدہ جمہور علماء امت یہ ہے اس بات پر ایمان لایا جائے کہ یہ کلمات اپنی جگہ برحق ہیں اور ان سے جو مراد اللہ کی ہے وہ صحیح ہے. اس کی کیفیت و حقیقت کے جاننے کی فکر کو اپنی عقل سے بالا تر ہونے کے بنا پر چھوڑ دیں اور کیا کریں؟ ایمان لے آئے. اور جن متاخرین علماء نے ان چیزوں کے کوئی معنی بیان فرمائے ان کے نزدیک بھی وہ محض ایک احتمال ہے، شک. کیا ہے وہ؟ کیوں اپنی زندگی ویسٹ کرنا اس کے اندر؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یدبر الامر، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو کر تمام دنیا کے کاموں کا انتظام سنبھالتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے پاس اس کی سفارش کی، اس کی اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا، سفارش نہیں کر سکتا. الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ اسی اللہ. وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے. انہ یبدأ الخلق، ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. جسے نمرود نے کہا تھا، کیا کہا تھا نمرود نے؟ انہوں نے کہا کہ میرا رب کہاں سے سورج نکالتا ہے؟ ربی الذی، کیا ہے؟ یحیی و یمیت، یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. جیل میں ایک بیچارہ ایسی تھا غیر واجب القتل، اس کو لا کے مار دیا، قتل کر دیا. بولے دیکھو ہم نے اس کو موت دے دی، ہم نے مار دیا. اور ایک بیچارہ چل رہا تھا، سیدھا سیدھا جا رہا تھا، سمجھ میں آیا؟ جو واجب قتل تھا اس کو چھوڑ دیا، جو بے قصور تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. بولے دیکھو ہم نے زندہ کر دیا، مار دیا. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف زندہ کرنا نہیں، پیدا کرنا نہیں، بلکہ یبدأ الخلق، بدأ یبدأ کا مطلب اول مرتبہ پیدا کرنا. یہ صرف اللہ کی شان ہے، اول مرتبہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، بعد میں چیزوں کو چیزوں میں ملا کر اسمبل کر کے پیدا کر دے، بات الگ ہے. ہوائی جہاز بنا دے، گھر بنا دے، یہ بات الگ ہے. لیکن کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، بنیادی چیزوں کو، وہ اللہ ہی کرتا ہے. یبدأ الخلق میں آ گیا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ آگے کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. 5 اور 6 آیت ہے یہ. سورہ کون سی سورت کی بولو جی؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ نے ضیاء بھی بنائی، سورج کی ضیاء بنائی، قمر کا نور بنایا. سورج کی ضیاء اور قمر کا نور بنایا. ترجمہ سن لو. وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمک، ضیاء یعنی چمک، اور چاند کو چاندنا. چاند کو کیا بنایا؟ وقدرہ، اور مقرر کی اس کے لیے منزلیں تاکہ پہچانو گنتی برسوں کی. لتعلموا عدد السنین، یہ چاند سورج کا سسٹم کیوں بنایا اللہ نے؟ تاکہ پہچانو برسوں، گنتی برسوں کی اور حساب. یوں ہی نہیں بنایا اللہ نے یہ سب کچھ مگر تدبیر سے. ظاہر کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کو سمجھ ہے. البتہ بدلنے میں رات اور دن کے اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ضیاء اور نور دونوں کے معنی چمک اور روشنی کے ہے. سورج والی بھی روشنی ہے اور چاند والی بھی کیا ہے بولو؟ روشنی ہے. چاند والی بھی روشنی ہے. اور اسی لیے بہت سے ائمہ لغت نے ان دونوں لفظوں کو مرادف کہا ہے، ایک جیسے. مگر لفظ نور عام ہے. لفظ نور کیا ہے؟ عام ہے. ہر قوی، ضعیف، ہلکی، تیز روشنی کو نور کہا جاتا ہے، اور ضوء اور ضیاء قوی اور تیز روشنی کو کہا جاتا ہے جو سورج کی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ انسان کو دونوں قسم کی روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے کام کرنے کے لیے اور پیداوار کو پیدا کرنے کے لیے اور کھیتوں کو تپتپانے کے لیے اور تمتمانے کے لیے سورج کی، اور پھر پھلوں میں رنگتیں لانے کے لیے اور اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے
اور سمندروں کے جوار بھاٹا لانے کے لیے اور اسی طریقے پر سمندروں کا نظام چلانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ رات کے چاند کی، اور چاند کی روشنی کو ہلکی پھیکی روشنی بنایا، رات کو اس کا محل ظہور بنایا۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، دوسری جگہ فرمایا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، دوسری جگہ فرمایا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ پھر اللہ نے منزلیں بنائی، کس کی؟ سورج کی بھی منزلیں ہیں۔ سورج کی منزلیں کتنی ہیں؟ 360۔ کتنی ہیں؟ 360 دن نکلتا ہے وہ۔ اور چاند کی منزلیں کتنی ہیں؟ چاند کے لیے بھی منزلیں 29 منزلیں ہیں چاند کی۔ کتنی؟ 29 منزلیں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک کیا ہے؟ سورج ہے اور چاند ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حساب کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو ہم کو دونوں تاریخوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اسلام کا تعلق کس سے جوڑا گیا ہے؟ اسلام کے اعمال کا چاند سے۔ اور حساب کتاب کے لیے اگر سورج کی تاریخوں کو یاد رکھنا چاہے تو وہ حساب بھی رکھ سکتے ہیں۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب حق بنایا ہے، بس۔